آپ کے ذہن میں بات لاحق یہ ہوئی، آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ کوئی طریقہ ایسا اپنایا جائے جس سے تمام صحابہ جو ہے جماعت کے وقت حاضر ہو جائیں مسجد میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کے وقت کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے تمام صحابہ اکٹھا ہو جائیں مسجد میں اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکوں۔ تم لوگ کی کیا رائے ہے بتائیے؟ کسی صاحب نے کہا حضور ایسا کریے، نماز کے بعد آگ جلا دیجیے، بلندی میں کھڑے کر کسی سے کہیے کہ آگ جلائے، جب دور سے لوگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ کریے، نکارہ بجائیے، کسی نے کہا گھنٹی بجائیے، اپنے اپنی رائے سب لوگوں نے پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے کو ہم فالو نہیں کرتے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جو طریقہ سمجھ میں آئے اور غیروں کا طریقہ نہ ہو۔ اب کسی کے ذہن میں ایک بات بالکل نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور جب نماز کا وقت ہو کسی ایک صاحب کو کہیے گلی گلی میں جائے اور سب کو کہے الصلاۃ جامعہ، تو جب لوگ اس بات کو سنیں گے مسجد میں اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو حضور کو یہ رائے بہت پسند آئی، لیکن کسی وجہ سے یہ اس بات پر عمل نہ ہو سکا۔ رائے بہت پسند آئی کہ عمر اچھی رائے لگی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس پر عمل ہو نہ سکا۔ رات میں سارے لوگ سوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب آپ کے خواب میں آئے، آپ سے ان کے ہاتھ میں ایک نکارہ ہے جو بجا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ وہ نکارہ مجھے دو، میں کیا کرو گے؟ یہ خواب کا معاملہ چل رہا ہے، میں جب نماز کا وقت ہوگا تو میں اسے بجاؤں گا۔ کہا یہ ٹھیک نہیں، اس سے اچھی چیز بتاؤ آپ کو۔ نہ بتاؤ۔ کہا جب نماز کا وقت ہو تو ان کلمات سے لوگوں کو بلاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ پوری اذان کے کلمات اس میں بدلا دیے صاحب نے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ان صاحب نے کہا کہ جب نماز کا وقت کھڑا ہونے لگے، جب لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہوں، اس کھڑے ہونے سے پہلے پھر آپ اللہ اکبر تکبیر کہیں گے اور حی علی الفلاح وقامت الصلاۃ کہنا۔ یہ پوری بات اس صاحب نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں بتائی۔ آپ کی نیند کھل گئی۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد حضور سے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ حضور میں ایسے ایسے خواب میں نے دیکھا ہے اور یہ کلمات مجھے کہا گیا کہنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا مبارک ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ آپ نے قبول فرمایا۔ کہا کہ ایسا کرو، جب نماز کا وقت قریب آیا آپ نے کہا کہ بلال سے کہو وہ اذان، اب بلال کے قریب ہو جائیں، آپ جو کلمات آپ نے خواب میں سنا ہے اپنے زبان سے کہو، بلال سنیں گے اور بلندی سے آواز پکارے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، خواب میں نے دیکھا، بلال رضی اللہ عنہ اذان کیوں دیں گے؟ وہ کلمات کو یہ کیوں کہیں گے؟ بھائی وہ شرط تو مجھے ملنا چاہیے کیوں خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بلال، آپ نے کہا کہ بلال سے کہو یہ کلمات کہیں۔ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو بات ہو سکتی ہے، دو بات فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایک بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اس وقت بیمار تھے، اسے حضور نے اجازت نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے بلال، کفار و مشرکین نے جب آپ کو ستایا اور مارا تو آپ کی زبان سے احد احد کے الفاظ نکل رہے تھے، اللہ ایک اللہ ایک۔ آپ نے لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی آپ کو، کہا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، آپ نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں صرف اللہ ایک۔ تو اللہ کو یہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط جو ہے بلال کو سونپا۔ تو جب اذان دی گئی تو تمام ایک لوگ مسجد مدینے میں دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف چلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی بڑی بات